أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین، امام النبیین، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کے 27ویں پارے کی سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی اور اپنے رسول کی ایک حیثیت اور ایک سٹیٹس اور ان کا ایک پروٹوکول بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پاک پیغمبر جو ہیں یہ اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جب جب ان پر وحی کی جاتی ہے تب تب وہ بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے ان کو روکا اور کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کسی غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی مسرت کی حالت میں ہوتے ہیں، کیفیات مختلف ہیں۔ آپ ہر بات لکھ لیتے ہو تو یہ کچھ مناسب نہیں لگتا، سارا کچھ نہ لکھا کرو۔ ساتھیوں کے کہنے پہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب لکھنا چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پوچھا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا عبداللہ جو میں کہتا ہوں لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، چاہے غم کی کیفیت ہو، چاہے خوشی کی کیفیت ہو، چاہے مسرت کی حالت میں ہو، چاہے دکھ کی حالت میں ہو، جو بھی آپ کہتے ہیں، فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس لیے کہ یہ زبان اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بلواتے ہیں، جو بلواتے ہیں پاک پیغمبر وہ بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے صادر ہونے والا ہر جملہ، ہر لفظ وہ دین ہوتا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کا احترام اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ کی ذات کا احترام ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ذات کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن جب بات کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی نہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے عالم نے، ہمارے قاری صاحب نے، ہمارے بزرگ نے، ہمارے بڑے نے، ہماری برادری کے سرپنچ نے یہ بات نہیں کہی، اس لیے ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ ذات کا بڑا احترام کرتے ہیں۔
یاد رکھیے یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدہ درست کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام کر کے بات کا احترام نہ کرنے والا، یا آپ کی بات کا تو احترام کرے اور آپ کی ذات کا احترام نہ کرے، دونوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اور آپ کا پروٹوکول یہ ہے کہ جس طرح آپ کی بات کو ماننا لازم ہے، اسی طرح آپ کی ذات کا احترام لازم ہے، اور جس طرح آپ کی ذات کا احترام لازم ہے، اسی طرح آپ کی بات کا احترام لازم ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت آپ کی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں الا وانی اوتیت بجوامع الکلم، خبردار مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ جامع کلمات کا مطلب ہوتا ہے کہ بات انتہائی مختصر ہو لیکن اس کے معانی کے اندر ایک سمندر پنہا ہو، معانی کا، بات بہت چھوٹے الفاظ ہوں لیکن ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا پیغام پنہا ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی آپ کے دور کی بڑی بڑی ریاستیں اور بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ان کے سربراہوں کو خط لکھا تو ان خطوں میں آپ نے 2 جملے استعمال کیے، 2 الفاظ استعمال کیے، اسلم تسلم۔ اب یہ دیکھیے یہ 3 حروف کے مجموعے ہیں، یہ 2 لفظ، اسلم تسلم۔ اس کا معنی اسلام قبول کرو، سلامتی پا جاؤ گے۔ اب بظاہر یہ 2 لفظ ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 لفظ ہیں، 6 حروف ہیں گن کے، لیکن ان کے اندر معانی کا اتنا سمندر پنہا ہے کہ ان کے اندر دعوت بھی ہے اور دھمکی بھی ہے کہ سلامتی تمہاری اسلام سے وابستہ ہے، اسلام کو چھوڑو گے تو سلامتی نہیں ملے گی تمہیں۔ اور پھر تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جن لوگوں نے میرے پیغمبر کے ان 2 لفظوں کو تسلیم کیا، سلامتی انہی کا مقدر بنی۔ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، ان کا اقتدار اور اختیار بھی چھن گیا اور ان کی ذلت و رسوائی ان کے گلے کا طوق بن گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ آپ کی ذات کی طرح آپ کی بات کا احترام کیا جائے، اور آپ کی بات جو ہے یہ ہمیشہ حق ہوتی ہے، اور آپ کو اللہ نے جامع کلمات دی ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بڑے چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ کے ایسے خوبصورت جملے ہیں کہ جن کے اندر ایک دستور، اصول اور ضابطہ زندگی کا جن کے اندر پنہا ہے۔ کاش کہ ہم سمجھے تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے فرمودات کو یاد رکھنے کا اور اپنے فرمودات کو لوگوں تک پہنچانے کا اور ان کی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها وباعها واداها۔ آپ نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس چہرے کو ہمیشہ خوش رکھے جو میری بات کو سنے، اس کو یاد کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے اور اس پر عمل کرے۔ فرمایا جو یہ کام کرے، یہ اللہ کے رسول نے آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آج بھی موجود ہے، آج بھی اس شخص کے لیے جو میرے پیغمبر کا ایک ایک فرمان یاد کر کے اس کو سنے غور سے، پھر اس کو یاد کرے اور پھر یاد کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچائے اور خود اس پر عمل کرے۔ فرمایا جو ایسا بندہ جو ایسا ہے، نصر اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس کو سدا آباد رکھے، سدا شاداب رکھے۔ یہ میرے پیغمبر کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو حدیثیں یاد رکھنے والے ہیں نا، اللہ کے رسول کی باتیں، یا بات کا عربی ترجمہ حدیث ہوتا ہے نا، اور جو حدیث کو ماننے والا اس کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اہل الحدیث کے بارے میں ایک عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا اہل الحدیث ہم اہل النبی۔ جو اہل حدیث ہے نا، جو حدیث کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو حدیث کو یاد کرنے والے ہیں، جو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، جو حدیث کو آگے پھیلانے والے ہیں، جو جماعت محدثین ہے، جو
جو حدیث کی حفاظت کرنے والے ہیں، فرمایا اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل حدیث ایسے ہیں گویا نبی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، وہ اہل نبی ہیں، اہل النبی ہیں۔ فرمایا ان کا عالم یہ ہے وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحَبُوا، فرمایا اگرچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تو میسر نہیں آئی، لیکن حدیث کی وجہ سے وہ اصحاب الحدیث شمار ہوتے ہیں، وہ حدیث والے شمار ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کی جو میرے پیغمبر کے فرمودات کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، فرامین کو یاد کرتا ہے، سنتا ہے غور سے، پھر یاد کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے۔ کتنی عظمت ہے اس کی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اصحاب الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل حدیث جو ہیں وہ نبی کے خانوادے والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی شان ہے۔ اور حضرات پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ اگر ہم غور کریں تو آپ نے اپنی امت کے لیے، آپ نے اپنے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے، آپ نے اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، آپ نے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں نا بڑے بڑے پیغامات دیے۔ آج میں دیکھ رہا تھا خطبہ جمعہ کیا بیان کروں خطبہ جمعہ میں، تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں، وہ ایک کتاب میں، ایک حدیث کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں آپ کی کچھ نصیحتیں ملی، ایک حدیث میں آپ کی کچھ نصیحتیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں وہ بڑی قابل غور نصیحتیں ہیں۔ آج میں ان کو چند باتیں، چند احادیث آپ کی، اللہ کے رسول کی باتوں کی، پیاری پیاری باتوں کی، وہ آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصانی، کہتے ہیں حضرت معاذ کہتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، بعشر کلمات، 10 کلمات کی، 10 باتوں کی مجھے اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی۔ اب دیکھیں یہ وصیت ہے نا، اب وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی میرے بعد ان باتوں کو یاد رکھنا۔ ایک ہوتی ہے نصیحت، نصیحت زندگی کے لیے ہوتی ہے، وصیت ہوتی ہے جو مرنے کے بعد، انسان کے دنیا سے جانے کے بعد، جو گھر والوں کے لیے یا پیاروں کے لیے یا ملنے والوں کے لیے یا عزیزوں کے لیے، جو گھر والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور حضرت معاذ فرماتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، بعشر کلمات، 10 باتوں کی، 10 نصیحتیں آپ نے، 10 وصیتیں مجھے فرمائی۔ پہلی فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کے افعال میں بھی، اللہ کی الوہیت میں بھی، اللہ کی ربوبیت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید صفات، توحید ذات، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے رسول نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب اس شرک نہ ٹھہرانے کی اہمیت کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرا جسم قتل کر دیا جائے یا اسے آگ میں جلا دیا جائے تب بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ قتل ہو جانا، آگ میں جل جانا، جسم کے ٹکڑے کروا لینا، جسم کا کیما کروا لینا، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں، اس کی ربوبیت کے بارے میں کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر کے والد آل یاسر ساری، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خبیب رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں،
میں بارہا ان کا سیرت کا ذکر کر چکا، کس طرح ان لوگوں نے اپنی جانوں کو تباہ کروا دیا، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، لیکن اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کیا، ٹکڑے جسم کے کروا لیے، آگ میں جل گئے، آگ کے انگاروں پہ لیٹ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، نیزوں کی انیوں سے جسموں میں سوراخ کروا لیے، لیکن حضرات انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تجھے قتل کر دیا جائے، تیرا قیمہ کر دیا جائے، یا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تجھے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، سارا کچھ برداشت کر لینا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ میرے پیغمبر کی پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت اور وصیت، فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ والدین انسان کے اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں۔ والدین سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں انسان کے والدین۔ انسان کا حق اپنے والدین پر اور والدین کا حق اولاد پر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جا بجا جہاں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے نا، وہاں اللہ نے والدین سے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ اپنے والدین کے سامنے فرمایا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہنا کہ ابا سٹھیا گیا ہے، امی ستری بتری گئی ہے، عقل ماری گئی ہے، سمجھ نہیں آتی، ان کو شعور نہیں ہے، ان کے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ فرمایا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں ہے، جھڑکنا بھی نہیں۔ فرمایا لا تعقن والدیک، دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس پہ حدیث میں فرماتے ہیں وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ تجھے اس بات کا حکم دے نا اپنا گھر بار چھوڑ دو، مال چھوڑ دو، تو تب بھی تم نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر والدین یہ حکم دیں اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اگر والدین یہ حکم دیں گھر بار چھوڑ دو، اگر والدین یہ حکم دیں اپنا مال چھوڑ دو، تو اپنے ماں باپ کی اطاعت اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ اس معاملے میں بھی نافرمانی نہیں کرنی ہوگی۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ والدین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، بے جا گھروں میں ہمیں شکایات ملتی ہیں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں آ کے، ماں باپ اگر بہو سے ناراض ہو جائیں تو پھر وہ اپنے بیٹے کو تنگ کرتے ہیں، اپنی بہو کی زندگی خراب کرتے ہیں، اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے معاملات سے بچنا، ماں باپ کو بھی بچنا چاہیے، آخر اولاد کے بھی ان پر کچھ حقوق ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوجود اس حق کے بھی اولاد کی ذمہ داری یہی ہے کہ بہر صورت والدین کی فرما برداری کرے، کسی بھی حال میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہاں پہ عجیب طرح کی ہماری زندگی ہے، بے اعتدالی کا شکار۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، ہم انتہاؤں کے دو انتہاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کبھی گھر میں یہ عالم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کا اتنا فرما بردار ہے کہ بیوی کے حقوق پامال کرنے لگ جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے اتنی محبت ہو گئی کہ والدین کے حقوق پامال کرنے لگ گیا۔ اسلام نے اعتدال کا راستہ بتایا ہے، اسلام نے درمیانہ راستہ بتایا ہے۔ ماں باپ کو ان کا حق دو، بیوی کو ان کا حق دو۔ یہ کبھی نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب آپ ماں باپ کا حق اپنی بیوی کو دے دیں یا بیوی کا حق ماں باپ کو دے دیں تو گھر میں سکون ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا حضرات، دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ ماں باپ کو ان کا حق دینا چاہیے، بیوی کو ان کا حق دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی، فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ کی وصیت کا ایک معنی حکم بھی ہوتا ہے، وصیت کا ایک معنی حکم بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کبھی یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ کبھی بھی فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا. سزا کیا ملے گی؟ نقصان کیا ہوگا نماز چھوڑنے سے، فرض نماز چھوڑنے سے جان بوجھ کے؟ فرمایا جو بندہ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، اللہ اس کی نگرانی سے بری ہو جاتا ہے. جو نماز فرض چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. فرض نماز سے منہ موڑنے والوں، اللہ کی جو اللہ کا ذمہ ہے نا، جو اللہ نے ہماری حفاظت کا ذمہ لیا، ہمارے رزق کا ذمہ لیا، اللہ نے ہمارے جو معاملات اپنے ذمہ رکھے ہیں، ہمارے گھر کے معاملات، دل کے سکون کا ذمہ جو اللہ نے لیا ہے، جو بندہ اللہ کا نہیں بنتا نا، پھر اللہ سے کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ تم جس کے ہو اس کے بن جاؤ. پھر اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا کام کرتا ہے اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. سوچئے ذرا، غور کیجئے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے، سوچے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری. اگر اللہ کے ذمے میں رہنا ہے، اگر اللہ کی نگرانی میں رہنا ہے، اگر اللہ کی حفاظت میں رہنا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی عبادت، نماز کی حفاظت کرنی پڑے گی. پھر ہمیں نماز کا توجہ پر کرنی پڑے گی، نماز کی حفاظت کرنی پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا پختہ نمازی بنائے. چوتھی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شراب نہیں پینی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمایا شراب نہیں پینی. یہاں شراب سے مراد صرف شراب نہیں ہے، ہر نشہ آور چیز ہے. کوئی بھی چیز جو نشہ انسان کو کرتی ہے، وہ ہیروئن ہے، وہ چرس ہے، وہ شراب ہے، یا اور کوئی وہ بوٹی ہے، یا کوئی بھی نشہ جو دوسرا کسی بھی قسم کا جو نشہ ہے، فرمایا اس سے یہ مراد ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبھی یہ حرکت نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ اللہ اکبر. فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے. یہ شراب ہر برائی کی جڑ. سیرت کی کتابوں میں ایک بڑا معروف واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نا جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک عورت نے بہلایا، اپنے گھر لے گئی اور اسے جا کے نا اسے کہا کہ تم یہاں سے جا نہیں سکو گے، بڑے معزز بنے پھرتے ہو نا، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں شور کر دوں گی باہر جا کے، یہ میرے گھر میں میری عزت لوٹنے کے لیے آیا تھا. اگر تم آرام سے میرا مطالبہ مان لو تو پھر تمہیں پیسے بھی دوں گی اور تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دوں گی. اس نے کہا بتاؤ. کہا مجھ سے بدکاری کرو. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہوا. وہ کہنے لگے پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا میرا نومولود ننھا سا، اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو. اس نے کہا میں بے گناہ جان کو کیوں ماروں، مجھے کیا ضرورت ہے. انکار کر دیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم دونوں کام نہ کرو، یہ شراب کا ایک پیالہ ہے چھوٹا سا، بس یہ پی لو اور چلے جاؤ، پھر تمہیں کچھ نہیں کروں گی. اس آدمی نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ سمجھا کہ وہ بدکاری کرنا اور بچے کو مارنا یہ دو بہت بڑے گناہ ہیں، یہ چھوٹا گناہ ہے، چلو میں یہ کر لیتا ہوں، اسے جان تو چھوٹ جائے گی. پھر سیرت کی کتابوں میں اس نے جب شراب پی، اس کو نشہ چڑھا، تو اس نشے کے عالم میں اس نے بچے کو بھی مارا اور عورت سے بدکاری بھی کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب جو ہے ہر بیماری، ہر برائی کی جڑ ہے. یہ اس سے بندہ ہر برائی کر لیتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا شراب نہیں پینی. پھر آپ نے فرمایا فَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ. آپ نے حضرت معاذ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی نہ کرو. اللہ نے جو فرمودات، جو فرامین احکامات اللہ نے دیے، جو اوامر و نواہی اللہ نے ہمیں دیے، ان پر عمل کرو. اللہ کے اوامر پر کام کرو، اللہ کے نواہی سے رک جاؤ. جس سے اللہ نے منع کیا وہ باز آ جاؤ، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کر کے دکھاؤ. اگر تم معصیت کا شکار رہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا شکار رہے، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی زندگی کے کسی بھی حوالے اور شعبے سے، فرمایا تو یاد رکھو
اللہ کی معیشت، اللہ کی معصیت اللہ کے عذاب کو حلال کر دیتی ہے۔ معصیت سے، نافرمانی سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب کئی صورتوں میں ہوتا ہے، رزق کی کمی کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ کا عذاب گھر میں لڑائی کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ کا عذاب اولاد کی نافرمانی کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ کا عذاب رزق میں کمی کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ کا عذاب برکت کے اٹھ جانے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب کی کئی قسمیں حضرات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم دعائیں مانگتے پھرتے ہیں، ہم اپنے حالات پہ غور نہیں کرتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر آیا تو آیا کیوں ہے، کس وجہ سے یہ آیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمانی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ چھٹی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ۔ حضرت معاذ سے فرمایا لڑائی شروع ہو جائے، اگرچہ لوگ اس لڑائی میں ہلاک بھی ہو رہے ہوں، آپ کی فوج شکست کھا رہی ہو، آپ کو بہت سخت نقصان ہو رہا ہو، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، فرمایا پھر لڑائی کی میدان جنگ سے بھاگنے سے بچ جاؤ۔ یہاں پر نصیحت فرمایا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لڑائی کے دوران میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، مر جانا گوارا کر لینا، لیکن مسلمانوں کی قوت میں بزدلی نہ پھیلانا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی میں حالات بڑے دگرگوں ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی بہادر ایسا نکلتا ہے وہ سارے جنگ کا پانسا پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر اس دوران لوگ میدان جنگ سے بھاگنے لگ جائیں، نکلنے لگ جائیں، تو وہ اکیلا بہادر بھی اس میں بزدلی آ جاتی ہے، وہ بھی ہمت چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ کہ تباہی اور بربادی کی صورت میں نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی صورت میں میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، لوگ مر رہے ہو تب بھی، تمہیں شکست ہو رہی ہو تب بھی، تمہارے جنگ کے حالات خراب ہو تب بھی میدان جنگ نہیں چھوڑ کے بھاگنا۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے جو اس حدیث میں 6 نمبر پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس کے ارشاد فرمایا جب لوگ کسی وبائی مرض کی وجہ سے، طاعون پھیل گیا یا کوئی اور بیماری پھیل گئی، ہیضہ پھیل گیا، یا جیسے ہمارے آج کل کی وہ ڈینگی وائرس ہے یا اس طرح کی اور بیماریاں ہیں، فرمایا جب کسی وائرس کی وجہ سے، وبائی مرض کی وجہ سے لوگ مر رہے ہوں، فرمایا اور آپ اس بستی میں موجود ہوں جہاں پہ یہ بیماری پھیلی ہے، تو آپ کے لیے نصیحت یہ ہے فثبت، اس میں ثابت قدم رہنا ہے، بستی چھوڑ کے نہیں آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار طاعون کی وبا پھیلی، اور جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی وہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر نے حکم ارشاد فرمایا عبد الرحمن وہاں سے نکل آؤ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول نے منع فرمایا وبا شدہ بستی سے نکلنے سے، اس لیے میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، اور اسی وبا کا شکار ہو کے جناب عبد الرحمن بھی شہید ہو گئے۔ حضرات یہ صحابہ اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کہ جب کبھی وبائی مرض پھیل جائے تو اس بستی کو چھوڑ کے آپ نے نکلنا نہیں ہے، اس بستی کے اندر ہی رہنا ہے۔ 8ویں نصیحت آپ نے فرمائی وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، جتنی آپ کی طاقت اور ہمت ہے، جتنا آپ کا بجٹ ہے، بجٹ کے اندازے میں، بجٹ کے دوران میں رہ کے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا بجٹ زیادہ ہو لیکن آپ کنجوسی کریں، گھر والوں پہ پیسے نہ خرچ کریں، اولاد پہ پیسے نہ خرچ کریں، اولاد کی تعلیم پہ، اولاد کی خوراک پہ، اولاد کے لباس پہ۔ یہ ذمہ داری ہے باپ کی کہ وہ اپنی اولاد پہ خرچ کرے۔ فرمایا جو تمہاری طاقت ہے اس طاقت کے مطابق اپنی اولاد پہ خرچ کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اولاد ہی کے بارے میں وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ سے ادب کی لاٹھی نہ ہٹاؤ۔ حضرات یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آج قانون بنایا جاتا ہے کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں مار سکتا، آج قانون بنایا جاتا ہے علی یہاں مار نہیں پیار ہے، استاد سے اس کا حق چھین لیا گیا، باپ سے اس کا حق چھین لیا گیا،
ماں سے اس کا حق چھین لیا گیا، شوہر سے اس کا حق چھین لیا گیا، یہ سارے کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امن پا جائیں گے، سکون پا جائیں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے، فرمایا اپنی اولاد سے، اپنے اہل خانہ سے لا ترفعوا عصاک ادبا، ادب کی لاٹھی کبھی نہ ہٹانا، یعنی ان پر نظر رکھنا۔ ہمارے معاشرے میں نا یہ مثال دی جاتی ہے، کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ اپنی اولاد پہ گہری نظر رکھو کہ یہ اولاد کہاں جا رہی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی مجلس کیسی ہے، اس کے ملنے والے کیسے ہیں، اس کے موبائل میں کیا ہے، یہ کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا پڑھتا ہے، اس کے گھر میں کتابیں کون سی ہیں، اس پہ نظر رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، گھر والے کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ 10 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے، باپ کی ذمہ داری ہے ڈنڈے مار کے پڑھائے، اس کو پھینٹی لگا کے مسجد میں لائے۔ لیکن آج ہماری پھینٹیاں صرف سکول نہ پڑھنے کے لیے ہیں، بچہ نہیں جاتا تو والد کو فکر ہوتی ہے تمہاری ہزاروں روپیہ فیس دیتا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ٹیوشن نہ پڑھنے جائے تو فکر ہوتی ہے، نماز نہ پڑھنے جائے تو بچہ تھکا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑو بچہ تھکا ہوا ہے، یہ رات ساری رات 12 بجے تو فلم دیکھ کے آیا ہے، اب اس کو صبح صبح اٹھا دے۔ ماں اپنے شوہر کو، اس بچے کے والد کو نصیحت کر رہی ہو، تھکا ہوا بیچارہ، رہنے دو، صبح اٹھ کے پڑھ لے گا۔ آج ہمارے یہ عالم ہو چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد سے ادب کا عصا، ادب کی لاٹھی کبھی نہ اٹھاؤ، ان کے اوپر لٹکائے رکھو تاکہ ان کو فکر ہو کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 10ویں بات، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کو اللہ کا خوف دلاتے رہو، یہ تربیت ہے ان کی، ان کے دماغ میں یہ بات ڈالو تمہیں ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹا میں نہیں دیکھ رہا تو ہو سکتا ہے میں نہ دیکھ سکوں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ہر وقت نظر میں ہو تم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے، جو گناہ کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی شرم کرو، اللہ کی حیا کرو، اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں، اللہ کی شرم کرو، اللہ کی حیا کرو، اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات راسخ کریں کہ یار دیکھو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن تمہارا نامہ اعمال دیکھ لیا، تمہارے گناہوں کا تم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ شرم نہیں آئے گی؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے مجھ سے ڈرتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان کے دماغ میں یہ بات ڈالو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں نصیحت ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق الناس، حقوق العباد سارے بیان کر دیے۔ آپ نے اللہ کا حق بیان کیا، اللہ کی عبادت کا حق بیان کیا، اللہ کی توحید کا حق بیان کیا، اللہ کی فرما برداری کا حق بیان کیا، یہ اللہ کے حق ہے۔ نماز پڑھنے کا حق بیان کیا، اور اسی طرح حقوق الناس بیان کیے، اولاد کا حق بیان کیا، ماں باپ کا حق بیان کیا، اپنے اہل خانہ کا حق بیان کیا، بیوی کا حق بیان کیا، شوہر کا حق بیان کیا۔ یہ سارا کس لیے کیا؟ تاکہ لوگوں کے اندر عقل، شعور اور فہم آئے اور معاشرہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بنے، معاشرے میں امن پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، فرمایا آپ نے فرمایا 7 کام اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جبریل نے نصیحت کی، وصیت کی، 7 کاموں کی وصیت کی جناب جبریل نے۔ کیا وصیت فرمائی؟ فرمایا مجھے جبریل نے پڑوسیوں کے حق کے بارے، پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی مجھے گمان ہوا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ بار بار جناب جبریل نے پڑوسیوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، ہمسایوں کا حق، اور ہم نے ہمسایوں کا حق کیا ادا کیا؟ اپنے گھر کا کوڑا ہمسایوں کے دروازے پہ پھینک دیا، اپنی خوشی کے لیے ہمسایوں کو ذلیل کیا، ہم نے اپنے گھر کا سارا معاملہ وہ ہمسایوں کے سر پہ ڈال دیا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے اگر کبھی آپ اپنے گھر میں پھل کھائیں نا تو اس کے چھلکے اپنے دروازے پہ بھی نہ پھینکیں، ہمسایوں کے دروازے پہ بھی نہ پھینکیں، کہیں ہمسایوں کے بچے دیکھ کے ایک آہ نہ بھر دیں کہ ان کے باپ کے پاس ہو سکتا ہے اتنی گنجائش نہ ہو۔ فرمایا جب کبھی گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو،
عورتوں کو اسپیشل حکم دیا ہمسائے کا حق ادا کرو، بوٹی نہیں بھیج سکتے تو شوربہ ہی ہمسایوں کے حق میں گھر میں بھیجا کرو. یہ ہمسایوں کا حق بیان کیا. فرمایا اتنا حق بیان کیا مجھے ڈر لگا، مجھے گمان ہوا کہ ہمسایوں کو وراثت میں شریک کر دیا جائے. پھر آپ فرماتے ہیں مجھے جبریل نے عورتوں سے حسن سلوک کی تاکید کی، یعنی بیویوں سے حسن سلوک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ عورتوں کو طلاق دینا حرام قرار دے دیا جائے گا. اس قدر تاکید کی عورتوں کا حق دینے کی، مجھے ایسے لگا جیسے عنقریب یہ حکم آئے گا کہ آج کے بعد کوئی مرد عورت کو طلاق نہیں دے سکتا. اتنی تاکید کی. ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں؟ ہمارا اپنی بیویوں سے کیا سلوک ہے؟ اللہ من شاء ربی. سوچئے ذرا، غور کیجیے. جناب جبریل فرماتے ہیں، جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جبریل نے غلام اور لونڈیاں جو گھروں میں کام کرنے والے ہمارے غلام ہیں ان کے بارے میں اتنی وصیت کی، اتنی تاکید کی، مجھے ایسے لگا، ایسے گمان ہوا جیسے ان قریب ایک لمٹ مقرر کر دی جائے گی کہ اس وقت کے اندر سب غلاموں کو آزاد کر دو، سسٹم ختم ہو جائے گا. فرمایا جبریل نے مجھے مسواک کے بارے میں اتنی تاکید کی، اتنی تاکیدی وصیت کی کہ مجھے لگا کہ ہر نماز کے ہر وضو میں مسواک کو فرض قرار دے دیا جائے. اتنی تاکید کی. پھر آپ فرماتے ہیں مجھے جبریل نے باجماعت نماز پڑھنے کی اتنی تاکید کی، بار بار تاکید کی، مجھے گمان ہوا کہ جماعت کے علاوہ پڑھی ہوئی نماز قبول ہی نہیں ہوگی. قانون بن جائے گا کہ جو جماعت کے بغیر نماز پڑھے گا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. فرمایا مجھے ایسا ڈر لگا، اتنی تاکید کی مجھے جبریل. پھر فرماتے ہیں مجھے نماز تہجد کی اتنی تاکید کی جناب جبریل نے کہ مجھے یہ ڈر لگا، مجھے یہ گمان ہوا کہ رات کو سونا ہی منع کر دیا جائے گا، کہ کہیں کو بندہ سونے کی وجہ سے نماز تہجد سے نہ رہ جائے. اتنی تاکید کی مجھے جناب جبریل نے اس نماز تہجد کی. پھر آپ 7ویں نمبر فرماتے ہیں مجھے جبریل نے اللہ کا ذکر کرنے کی اتنی تاکید کی مجھے اللہ کا ذکر کرنے کی، مجھے یہ گمان ہوا کہ قانون بن جائے گا کہ اللہ کے ذکر کے سوا زبان ہی نہیں کھولنی، اپنے منہ سے اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرنی. اصل میں جناب جبریل کے ذریعے تعلیم تو ہمیں دی جا رہی ہے نا، نماز پڑھنے کی، نماز تہجد پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، ملازموں سے حسن سلوک کرنے کی، بیوی سے حسن سلوک کرنے کی، اسی طرح مسواک، نماز میں مسواک کرنے کی، اور ہمسایوں کی قدر اور عزت کرنے کی. یہ تو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے نا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سارا کچھ کرتے تھے. آپ کی تو زندگی کو لمحہ گزرا ہی نہیں جو ذکر کے بغیر ہو. آپ ذکر اللہ کرتے تھے، نماز تہجد ہمیشہ پڑھتے تھے، نماز با جماعت آپ ادا فرماتے تھے، بلکہ جماعت آپ آ کے کروایا کرتے تھے. یہ سارے کام ہمارے لیے ہیں، ہمیں سمجھایا گیا. اور حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول نے میں واعظ فرمایا، ایسا واعظ کیا کہ ہمارے دل دہل گئے، ہماری آنکھوں سے چم چم آنسو گرے، ہمارے دل رونے لگے. اتنا مؤثر اور اتنا پرتاثیر واعظ فرمایا. جب آپ نے واعظ ختم کیا نا تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ نے بہت عجیب سا واعظ فرمایا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ نا کسی دنیا سے رخصت ہونے والے کسی بندے کی آخری باتیں ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے ہمیں کچھ نصیحتیں کر دیں، کچھ وصیتیں فرما دیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وصیت فرمائی. آپ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اگر مجھ سے وصیت چاہتے ہو تو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. ہر وقت اللہ سے ڈرو، ہر لمحے اللہ سے ڈرو، ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا مد نظر رکھو. یہ نہ ہو کہ تم اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا کو چھوڑ کے اپنی مرضی اور خواہش نفس کے کام کرو. فرمایا میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. دوسری بات فرمایا والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، اور میں تمہیں حکمران کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، چاہے کوئی حبشی غلام تم پر حکمران بن جائے، حبشی غلام بن جائے تب بھی تمہیں، یہ اسلام کا منہج ہے یاد رکھیے،
اسلام کبھی کسی حاکم کے خلاف خروج اور بغاوت کی اجازت نہیں دیتا. حکمران مسلط کر دیا جائے، مسلط ہو جائے یا عوام اس کو منتخب کر لے، ہر صورت میں اس کی اطاعت فرض ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. معروف کے کاموں میں، معروف اور بھلائی کے کاموں میں، شریعت کے کاموں میں، شریعت کے مطابق حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے. جو کام معروف نہیں ہے اس میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مخلوق کی اطاعت جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، استاد ہو، کوئی بھی حکمران ہو، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی. تیسری چوتھی بات فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. جو تم میں سے میرے بعد رہے گا نا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا، بڑا اختلاف اس امت میں پیدا کیا جائے گا، پیدا ہو جائے گا، تم میں سے دیکھے گا. تم کیا کرو؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایسے اختلاف کی صورت میں میری اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو. کیسے لازم پکڑو؟ اللہ کو فرمایا تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ. اس کو اتنے زور سے پکڑو، اپنے دانتوں کی داڑوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ. سنت اللہ کی، سنت رسول اللہ کی اور سنت خلفاء راشدین المہدیین، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ. جو صحابہ کرام نے کیا اس کو کرو، جو صحابہ نے نہیں کیا اس کو بالکل نہیں کرنا. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، یہ نصیحت آپ فرما رہے ہیں اس واز کے بعد جس میں لوگوں کے دل ڈر گئے. اس واز کے بعد آپ نے جو وصیت فرمائی، فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. لوگوں دین کے معاملے میں بدعات سے بچو. جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا کے پیش کرنا. جو دین نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، آپ نے جو کام کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ کے سامنے جو کام کیا اور آپ نے اس کو سے روکا نہیں، یہ دین ہے. جو کام آپ نے کیا ہے وہ کرو، جو آپ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جو آپ کے سامنے صحابہ نے کیا اور آپ نے نہیں روکا، یہ 3 کام سنت ہے. ان کو سنت کہتے ہیں اسلام میں. اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. فرمایا دین میں بدعات سے اجتناب کرو. میرا باپ فوت ہو گیا، 3 دن کے بعد میں اپنے گھر میں قرآن خوانی کرواؤں. قرآن پڑھنا بہت بڑی عظمت کی بات ہے، قرآن خوانی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن تیسرے دن یا دوسرے دن یا 7ویں دن یا 10ویں دن خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں جو بندہ ثواب کی نیت سے کرے گا وہ دین میں نئی بات ایجاد کرے گا، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ میرے پیغمبر نے نہیں کیا یہ کام، میرے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا. آپ نے میرے ساتھ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. دین کے کاموں میں بدعات سے بچو، بدعات سے بچو دین کے کاموں میں. فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. لوگوں یاد رکھو ہر دین میں نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. سوچئے ذرا، ہم 12 ربیع الاول کو کیا کرتے ہیں، ہم 10 محرم کو کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے سالانہ جو عرس مناتے ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں، ہم جو تیجا، ساتا، 40واں، 10واں کرتے ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں. حضرات یہ کوئی ایک چیز بھی میرے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. لوگوں دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچ جاؤ، رک جاؤ. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں ہیں جو 3 احادیث میں آپ نے بیان فرمائی، میں نے آپ کے سامنے رکھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کے بعد اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما